اس وقت آپ کے سامنے سکرین پہ جو چارٹ ہے اس میں ان غلطیوں کو نمایاں کیا گیا ہے سورہ فاتحہ میں جو عام طور پر غلطیاں کی جاتی ہیں۔ ان کا آپ حضرات سکرین شاٹ بھی لے لیں اور یہ ان کا لحاظ رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے کہ یہ غلطی سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے نہ ہو۔ مثال کے طور پر یہاں آپ کے سامنے بسم اللہ ہے، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس طرف اس کا درست تلفظ لکھا ہوا ہے اور دوسری طرف اس کا جو غلطیاں کی جاتی ہیں وہ یہاں پر ان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہا کو اس کے مخرج سے نکالنا یہ درست ہے۔ اگر ہم اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان الرحیم پڑھیں گے تو یہ درست، ہا کی آواز نہیں آنی چاہیے بلکہ ہا کی آواز آنی چاہیے، ہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہا کی آواز آنی چاہیے۔ اسی طرح جو آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، تو الحمد اس میں بھی ہا کو ہا پڑھنا ہے، ہا نہیں پڑھنا، الحمد نہیں پڑھنا، الحمد یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح کل آپ کو بتایا تھا رب العالمین، عین کی آواز نکالنی ہے، اس کو حمزہ نہیں پڑھنا، رب العالمین نہیں پڑھنا۔ تو یہ آپ کے سامنے 4 غلطیاں تو ان 2 آیات میں آ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کو الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑھنا بلکہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے۔ اگلی آیات دیکھیے الرحمن الرحیم، اس کو بھی اسی طرح ہا کا جو تلفظ ہے، ہا کا جو مخرج ہے اس مخرج سے اس کو نکالنا ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، اس کو الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا بلکہ الرحمن الرحیم۔ جی آگے دیکھیے اگلی آیت میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، عین کی آواز نکالنی ہے۔ یہاں نعبد کو نعبد الف کے ساتھ یا حمزہ کے ساتھ نہیں پڑھنا، اور نستعین عین کو حمزہ نہیں پڑھنا، نستعین پڑھنا ہے۔ تو یہ 8 غلطیاں آپ کے سامنے تقریباً ان 4 آیات میں آ گئی۔ تو الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آگے دیکھیے اگلی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اب صاد کو تھوڑا سا موٹا پڑھنا ہے، سین کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ سین اور صاد کے مخرج میں فرق ہے، وہ آگے جب آپ کو مخارج پڑھائے جائیں گے تو اس میں آپ سمجھ لیں گے۔ تو یہاں صاد کی آواز آنی چاہیے، سین کی نہیں آنی چاہیے۔ اور تو موٹا پڑھا جاتا ہے، پر پڑھا جاتا ہے، تو کی آواز آنی چاہیے، تا کی نہیں آنی چاہیے۔ تا جو باریک ہے اس کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ مستقیم، قاف موٹا ہے، اس کو چھوٹے کاف کی آواز نہیں آنی چاہیے، مستقیم نہیں ہونا چاہیے بلکہ مستقیم، مستقیم، مستقیم نہ ہو۔ اور اسی طرح صراط الذین انعمت علیہم، اس میں بھی سین کی آواز نہ آئے، تو میں تا کی آواز نہ آئے۔ الذین، یہاں ذال ہے، ذال کی آواز آنی چاہیے، زا کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ صراط الذین انعمت، عین اسی طرح ہو واضح، اس کو حمزہ نہ کرے، انعمت علیہم، علیہم نہ ہو، علیہم ہونا چاہیے۔ اسی طرح آخری آیات دیکھیے
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا مغضوب واد کا کو زے نہیں پڑھنا بالکل، بلکہ واد کا جو موٹا تلفظ ہے، کل جس طرح سبق میں آپ نے پڑھا تو موٹے انداز میں واد کو نکالنا ہے. علیہم، اس کو علیہم نہیں پڑھنا بلکہ عین اس میں واضح کرنا ہے. اور آگے جو واد ہے اس کو بھی ولضالین موٹا کر کے پڑھنا ہے. تو یہ آپ کے سامنے سورہ فاتحہ میں عام طور پر جو تقریباً 19 کے قریب غلطیاں کی جاتی ہیں ان کی نشاندہی کی گئی ہے. اس کا آپ سکرین شاٹ بھی لے لیں اور یہ آپ کے گروپ میں بھی یہ شیئر کر دی جائیں گی. ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ غلطیاں نہ ہوں. جی اب تھوڑا سا ہم اس کی دوبارہ مشق کرتے ہیں. جو حضرات پڑھنا چاہیں گے وہ ذرا ہاتھ بلند کریں گے تاکہ میں ان سے سورہ فاتحہ کی مشق کروا لوں. سورہ فاتحہ ایک بار پھر پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے چلیں گے جی انشاءاللہ. جی ماشاء اللہ. جی محمد زبیر صاحب سے ہم سنیں گے سب سے پہلے. جی زبیر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. للہ کو موٹا نہیں کرنا، للہ کو باریک پڑھنا ہے. لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے تو اس کو باریک پڑھنا. الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ بہت الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ. مالک یوم الدین. ہاں ایاک نعبد. یہ مالکی یوم، اس کو تھوڑا مجہول نہیں پڑھنا. مالکی یوم الدین. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ماشاء اللہ بہت خوب. اچھا جی، یہ تو ہاتھ وہی بلند ہوئے ہیں جو روزانہ حضرات سناتے ہیں. جو نئے حضرات ہیں وہ بھی کوشش کیا کریں سنانے کی. اور یہ آپ یہاں پر کسی قسم کی شرم جھجک نہیں ہونی چاہیے. یہاں آپ کو کوئی بھی نہیں جانتا. جتنا زیادہ آپ یہاں پڑھیں گے اور آپ کی غلطیوں کی اصلاح ہوگی تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اچھا جی، یہ سننے کا معاملہ ہم تھوڑا سا آگے لے کے جائیں گے. آج کا جو اصول ہے، جو قاعدہ ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں. کل ہم نے جو قاعدہ پڑھا تھا وہ قاعدہ ہمیں سنائیں گے جناب افتخار صاحب سنائیں گے. جی کل کا جو قاعدہ ہم نے پڑھا تھا افتخار صاحب بتائیں گے کل ہم نے کیا قاعدہ پڑھا. جی یہ تو ہم نے صورت یاد کرنے کے لیے دی تھی. کل ایک قاعدہ ہم نے پڑھا تھا سورہ فاتحہ میں، وہ بہت زیادہ استعمال ہوا تھا اور میں نے گزارش کی تھی کہ یا کے حوالے سے آپ کو میں تھوڑا سا اشارہ بھی دے دیتا ہوں. یا کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں ہے تو. اچھا چلے کوئی بات نہیں ہے، ہم لقمان صاحب سے سن لیتے ہیں. جی لقمان صاحب. سازش قاعدے کے اندر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سازش قاعدے کے اندر یہ تھا یا کے آگے جو ساکن آئے گی، اوپر جو پیش ساکن آئے گی اس کو تھوڑا لمبا کرنے کا. تھوڑا سا اس کو قاعدہ پورا آپ نے بیان نہیں کیا. قاعدہ تو صحیح کہا لیکن اس کو جن الفاظ میں نے بیان کیا تھا وہ الفاظ آگے پیچھے ہو گئے آپ سے. چلیں کوئی بات نہیں، عاصم صاحب بیان کریں گے. جی عاصم صاحب سے ہم پوچھ رہے تھے. جی عاصم صاحب. جی حضرت، یہ یا سے پہلے اگر زیر آئے گا تو اس کو جی تھوڑا لمبا کریں گے. ماشاء اللہ. مستقیم. زندہ باد. میں نے یہ کہا تھا کہ یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر آ جائے تو اس یا کو ہم نے
تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اس یا کو جو علمی اصطلاح ہے اس میں یائے مدہ کہا جاتا ہے، اور ہم ساتھ ساتھ مخارج بھی پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج جو پہلا مخرج ہے وہ اسی یا سے متعلق ہے۔ یا کے ساتھ دو اور حروف بھی ہیں جن کو اسی طرح کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ آج ہم وہ پہلا مخرج انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ جی، تو یہ جو قاعدہ ہے اس کو آپ نے ذرا دھیان سے سننا ہے، اور اس کی مثالیں بھی قرآن کریم سے تلاش کر کے لانی ہے۔ مخرج کس چیز کو کہتے ہیں یہ ذرا سمجھ لیجئے۔ حروف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، اور یہ ہم کوئی یعنی اس طرح گاڑے انداز میں نہیں پڑھیں گے کہ یہ کوئی ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ جس طرح یا ہمارے سامنے آئی ہے تو اس کے ساتھ ملتے جلتے دو حروف ہے واو اور الف، تو ہم ان کا قاعدہ پڑھیں گے اور ان کو قرآن کریم سے تلاش کرنے کی، اور جتنی مشق کریں گے اور جتنا اس قاعدے کو اپلائی کریں گے اتنا وہ ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو کوئی مخارج یاد کرنا یہ ہمارا مقصود نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصود یہ ہے کہ قرآن کریم صحیح انداز میں ہم پڑھیں اس کے درست تلفظ کے ساتھ۔ تو یہ مخرج کی ایک تعریف کی گئی ہے آپ کے سامنے، اس کا سکرین شاٹ آپ لے سکتے ہیں کہ حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، اور یہ تقریباً 17 جگہ ایسی ہیں جہاں سے قرآن کریم کے 29 حروف تہجی جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں، وہ آگے آپ پڑھیں گے۔ تو اب جو پہلا مخرج ہے منہ کا خالی حصہ، جو بالکل منہ کے اندر کا خلا ہے، اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، الف، واو، یا، اور ان تینوں حروف کو حروف مدہ کہا جاتا ہے۔ مدہ کھینچ کر پڑھنے والے حروف، جن کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ جی، اب یہ کون سے ہیں؟ الف سے پہلے زبر ہو، جہاں بھی الف سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ ہوگا، جیسے مالکی، مالکی، تو یہ میم الف ما ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہے، ملکی نہیں پڑھنا، مالکی، میم الف ساکن اور اس سے پہلے زبر، الف ساکن اس سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ ہے۔ جس واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ ہے، اس واو کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے، اعوذ، 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 واو ساکن اس سے پہلے پیش۔ اور جس یا ساکن سے پہلے زیر ہو اس یا کو یائے مدہ کہتے ہیں، جیسے رجیم، عالمین، رحیم، مستقیم، نستعین، یہ باقی کئی مثالیں آپ کو کل دی تھی۔ تو یہ 3 حروف آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ جہاں پر بھی الف سے پہلے زبر آ جائے، واو سے پہلے پیش آ جائے، یا سے پہلے زیر آ جائے، الف سے پہلے زبر آ جائے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے، تو یہ تینوں حروف مدہ کہلاتے ہیں، اور ان کو منہ کے خالی حصے سے نکالا جاتا ہے۔ الف، واو، یا، یہ تینوں جو ان سے پہلے اگر الف سے پہلے زبر ہوگا، مالک، اب دیکھیں ما بالکل اس میں جو منہ کا درمیان والا حصہ ہے وہاں سے نکلتا ہے، اعو، اعو، رحیم، رحیم۔ تو یہ 3 حروف ہے، یہ قاعدہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور ان میں سے ہر حرف کی 5 مثالیں روٹین کی جو آپ تلاوت کرتے ہیں اس تلاوت سے تلاش کر کے لانی ہے۔ جی، تو یہ آپ اس کا سکرین شاٹ بھی لے لیں، اور یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آج ہم نے 3 حروف مدہ کے بارے میں قاعدہ پڑھا ہے کہ الف سے پہلے اگر زبر آ جائے، واو سے پہلے اگر پیش آ جائے، واو ساکن اس سے پہلے پیش، یا ساکن اس سے پہلے زیر، تو یہ حروف تینوں الف، واو، یا، یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں، اور ان کو تھوڑا سا عام روٹین کے الفاظ سے کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے، لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔
امید ہے آپ کو یہ قاعدہ سمجھ آ گیا ہوگا، اور اس قاعدے کی ہر ایک کی الف کی 5، واو کی 5 اور یا کی 5 مثالیں آپ نے تلاش کر کے لانی ہے۔ جی تو آج ہم مشق کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی ہم نے مشق کر لی تھی، اور آج انشاءاللہ العزیز ہم جو سورہ فاتحہ کے بعد مختلف صورتیں پڑھی جاتی ہیں نماز میں، سورہ اخلاص جو عام طور پر پڑھی جاتی ہے، قل هو اللہ احد، اس کی ہم پریکٹس کریں گے انشاءاللہ۔ جی آپ میں سے جن کو میں مائک تک ایکسیس دوں گا، انہوں نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ جی اچھا جی، یہ 7796 کے نام سے جو صاحب ہیں، سب سے پہلے یہ پڑھیں گے سورہ اخلاص جو ہمارے بالکل سامنے کھلی ہے سکرین پہ، یہ پڑھیں گے یہ کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے۔ جی 007796۔ اچھا جی، یہ نہیں پڑھنا چاہ رہے تو ہم سن لیتے ہیں۔ یہ اسٹوڈنٹ کے نام سے جو ہیں، یہ ذرا سنا دیں۔ جی اسٹوڈنٹ کے نام سے جو ہے ان کا مائک آن ہے۔ چلے کوئی بات نہیں۔ اچھا اس طرح ہے کہ ہماری اس کلاس میں بہت ساری خواتین بھی شریک ہیں، اور خواتین کو ہم نے یہ رعایت دی ہوئی ہے کہ وہ بے شک یہاں پہ نہ سنائیں، اور وہ جو ہماری معلمات ہیں ان کو پرسنل میں اپنی تلاوت ریکارڈ کر کے بھیج کے اپنی اصلاح کروا سکتی ہیں۔ اچھا جی، اب ہم یہ سنیں گے محمد ریاض صاحب سے۔ ریاض صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، ماشاء اللہ۔ اللہ الصمد، یہ اللہ کو اسی طرح پر رکھنا ہے آخر تک، آخر میں باریک نہیں کرنا۔ اللہ جی اللہ اللہ الصمد، جی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ہاں، کفوان کے اوپر غنہ نہیں کرنا، یہ آگے ہم قاعدہ پڑھیں گے، لیکن فی الوقت آپ نے اس کو جلدی سے پڑھ لینا ہے۔ کفوان احد، احد، نہیں زیادہ نہیں، کفوان احد۔ جی جزاک اللہ۔ دوبارہ پڑھیے ذرا یہ کفوان احد۔ ولم یکن له کفوا احد، نہیں آپ دیر لگاتے ہیں یہاں پر، کفوان پر زیادہ دیر نہیں لگانی۔ ولم ولم یکن یکن له لہ کفوا احد، کفوان احد۔ کفوا احد۔ جی ماشاء اللہ۔ اچھا جی، اب ہمیں فیض حسین صاحب سنائیں گے۔ فیض حسین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویسے اللہ کو یہاں موٹا نہیں کرنا، لفظ اللہ باریک ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاء اللہ۔ قل هو اللہ احد، ہاں یہاں پر یہ جو اللہ لفظ اللہ ہے اس کو موٹا پڑھیں گے،
قل هو الله احد. قل هو الله أحد جی الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ماشاء اللہ، بہت خوب. اچھا جی، یہ جو ہواوے Y6 کے نام سے ہے، ہواوے Y6. السلام علیکم. جی شیخ، وعلیکم السلام. جی جی یہ سورہ اخلاص پڑھ لیں جی. جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. جی یہ قرآن کریم کی کلاس ہے، اور اس میں ہم جتنے باادب ہو کر، جتنے چکنا ہو کر بیٹھیں گے انشاءاللہ العزیز، اس کی برکتیں، اس کی خیریں ہمیں نصیب ہوں گی. تو اس لیے باوضو ہو کر اور پورے ادب کے ساتھ تنہائی میں، اکیلے کمرے میں سیکھنے کے جذبے کے ساتھ بیٹھیں، اور ساتھ ساتھ ہم نے اپنے اللہ سے دعا بھی مانگتے رہنا ہے. ہر عمل کے اندر دعا اس کا بنیادی عمل دخل ہوتا ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. تو اس لیے ساتھ ساتھ اللہ سے مانگنا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ہم نے قرآن کریم سیکھنے کی یہ مشق جاری رکھنی ہے. انشاءاللہ یہ عمل ہمارا اللہ کی نظر میں مقبول ہوگا. جناب ارشاد صاحب پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ماشاء اللہ، بہت خوب، زندہ باد جی. اچھا جی، اب ایک بار آپ میں پڑھتا ہوں، آپ ذرا سن لیجئے، پھر اس کے بعد آپ حضرات سے سنیں گے. اس میں بھی ایسی غلطیاں ہیں جو عام طور پر کی جاتی ہیں، ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. قل، قاف کو تھوڑا سا موٹا ہم نے پڑھنا ہے، اور لام باریک. قل هو اللہ احد، اللہ موٹا. احد، دال کے اوپر تھوڑا سا زور لگا کے. قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. اور اللہ الصمد، اللہ، لفظ اللہ یہاں اس سے پہلے لام سے پہلے زبر ہے، اس لیے اس کو موٹا پڑھیں گے. اللہ الصمد، اللہ الصمد. صاد کے اوپر شد ہے تو تھوڑا سا اس کو سختی کے ساتھ. اللہ الصمد لم یلد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد. یہاں یا کو لمبا نہیں کھینچنا، لم یلد ولم یولد نہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کفوا احد، اس پہ زیادہ غنہ یا لمبا نہیں کرنا اس کو. ولم یکن له، اچھا یہ بعض حضرات یوں پڑھتے ولم یکن له، یہ لام کو بھی لمبا نہیں کرنا. ولم یکن له، لام کو لمبا نہیں کریں گے. ولم یکن له کفوا احد. احد، اس انداز میں اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. تو جناب عاصم صاحب نے ہاتھ بلند کیا ہوا ہے، عاصم صاحب سے سن لیتے. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ماشاء اللہ، بہت خوب، زندہ باد.
جی اور کون صاحب سنائیں گے؟ لقمان صاحب نے ہاتھ بلند کیا. جی لقمان بھائی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یہ لام کو موٹا نہیں پڑھنا، پر نہیں پڑھنا. ولم یکن لہ، ولم یکن لہ. ولم يكن له ماشاء اللہ بہت خوب، زندہ باد. أحد. جی طارق محمود صاحب سنائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ماشاء اللہ بہت خوب، زندہ باد جی. اچھا جی اس کے بعد سنائیں گے افتخار صاحب. جی الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ماشاء اللہ بہت خوب، زندہ باد جی. بہت اچھا آپ نے سنایا. محمد عمر صاحب سنائیں گے جی. بسم اللہ الرحمن یہ الرحیم لفظ اللہ کو باریک پڑھیں. بسم اللہ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہاں پر بھی یہ لام آپ نے موٹا پڑھا ہے. ولم یکن لہ، لام باریک پڑھنا. ولم یکن لہ. ولم یکن له کفوا احد. ماشاء اللہ بہت خوب، زندہ باد جی. اچھا جزاک اللہ. محمد قاسم صاحب سنائیں گے جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ماشاء اللہ بہت خوب، زندہ باد. اچھا جی اب کون رہ گئے ہیں؟ جناب زبیر صاحب رہ گئے. چلے زبیر صاحب سے سن لیتے ہیں. جی زبیر صاحب. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دیکھیے یہاں پہ لاہو کو آپ نے لمبا بھی پڑھا ہے اور موٹا بھی پڑھا. ولم یکن لہ، ولم یکن لہ. ولم یکن له جی کفوا احد. ماشاء اللہ بہت خوب، زندہ باد جی. بہت اچھا جی زبیر صاحب. اچھا جی اب شکرا اللہ. جزاک اللہ. اب جو کل ہم نے دعا پڑھی تھی، اس کے بعد اگلا مرحلہ ہمارا دعا کا ہے. جو دعا ہم نے کل پڑھی تھی وہ کون سنائیں گے جی؟ ماشاء اللہ یہ ہواوے وائی 6 یہ سنائیں گے جی دعا کل کی. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ماشاء اللہ بہت خوب، بہت زبردست آپ نے سنائی دعا. اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے اور اللہ آپ کو دین دنیا کی خیر نصیب فرمائے. فیض حسین صاحب سنائیں گے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ماشاء اللہ بہت خوب، زندہ باد. اچھا جی اس کے بعد سنائیں گے لقمان صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني
اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. من الخبث والخبائث. ماشاءاللہ بہت خوب. اچھا جی یہ جو کلاس میں پچھلی صفوں میں بیٹھے ہوئے حضرات ہیں یہ بھی ہمت فرمایا کریں، یہ بھی سنایا کریں. یہ چند مخصوص لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی ماشاءاللہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، ہاتھ بلند کرتے ہیں، سناتے ہیں. اللہ ان کو مزید ہمت نصیب فرمائے، مزید توفیق نصیب فرمائے. لیکن پچھلے بینچوں پہ بیٹھے ہوئے حضرات جو خاموش تماشائی ہیں وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں، وہ بھی سنائیں، وہ بھی ہاتھ بلند کریں، وہ بھی اپنی ہمت، اپنا جوش، اپنا جذبہ دکھائیں قرآن کریم سیکھنے کے حوالے سے. جی تو آج ہماری تیسری دعا ہے. کل جو ہم نے بیت الخلاء میں جانے کی دعا پڑھی تھی تو آج بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا پڑھیں گے. جی الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. الحمدللہ الذی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. اذهب عنی الاذى جس نے مجھے گندگی سے دور رکھا. وعافانی اور مجھے عافیت عطا کی، اور مجھے عافیت عطا کی. تو یہ بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد یہ دعا پڑھنی. پہلی دعا بیت الخلاء میں جانے سے پہلے پڑھنی، باہر پڑھنی ہے. دوسری دعا بیت الخلاء سے باہر نکلنے کے بعد پڑھنی ہے. تو یہ دعا ایک بار پھر میں دوہرا لیتا ہوں. الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. اس کا سکرین شاٹ لے لیں اور آپ یہ دعا یاد کرنے کا اہتمام فرمائیں. الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. جی اچھا جی ہم صورتیں بھی ساتھ ساتھ یاد کر رہے ہیں اس کلاس میں. ابھی جن احباب نے ہاتھ بلند کیے ہوئے وہ ہاتھ نیچے کر دیں تاکہ پتہ چل جائے کہ ان سے ہم نے سن لیا. ہاتھ نیچے کرنے کے لیے وہیں اسی آپشن پہ جائیں گے اور لوئر ہینڈ یا ڈاؤن ہینڈ کا آپشن آئے گا، اس سے ہاتھ نیچے کر لیں. ماشاءاللہ جی. اچھا کل ہم نے سورۃ الناس یاد کی تھی. آپ میں سے اس پوری کلاس میں سے جو صاحب جن کو پہلے سورۃ الناس یاد نہیں تھی یا پہلے کچی تھی اور ابھی انہوں نے یاد کی ہو اور وہ سنانا چاہیں وہ ہاتھ بلند کریں گے تاکہ ہم ان سے سنیں. جی کوئی ایسے صاحب جن کو پہلے یاد نہ ہو اور ابھی وہ سنانا چاہیں، ابھی یاد کی ہو. ماشاءاللہ. اچھا جی اس کا مطلب ہے آپ سب کو پہلے سے یاد ہے تو ہم سن لیتے ہیں. لا علی التعیین. ابھی تک جن کا سنانے کا بالکل نمبر نہیں آیا وہ ذرا ہاتھ بلند کریں. جن کا سنانے کا نمبر نہیں آیا وہ ہاتھ بلند کریں گے. سبز علی خان صاحب ماشاءاللہ جی. جی سبز علی خان صاحب سنائیں گے جی سورۃ الناس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور جی جی الذي ٹھیک ہے ٹھیک سنا رہے.
نہیں وہ فی کا مسئلہ ہے، وہ فی کو لمبا کرنا ہے تو جی جی الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ماشاء اللہ، بہت خوب، زندہ باد جی. سبز علی صاحب نے بہت اچھا سنایا. عامر احمد صاحب بھی سنا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاء اللہ، بہت خوب جی، زندہ باد. اچھا جی، یہ جو صورت ہے یہ اب آج ہم نے سورۃ الفلق یاد کرنی ہے. یہ آپ حضرات کے سامنے میں ایک بار پڑھ دیتا ہوں، آپ نے پھر یہ سورہ مبارکہ یاد کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق. را کو بھی موٹا پڑھنا ہے اور قاف کو بھی موٹا پڑھنا ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من شر ما خلق، من کے اوپر غنہ کرنا ہے. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہ جو مختلف رنگوں والا قرآن مجید ہے، اگر آپ اس سے پڑھیں تو اس میں بڑی سہولت ہے. یہ جو سبز کلر کے جتنے حروف ہیں ان کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. یہ سبز آپ کے سامنے جو حرف آئے تو آپ نے اس میں یہ لحاظ کرنا ہے کہ اس کو موٹا پر کر کے پڑھیں گے. اور یہ جہاں پر یہ سرخ یا پنک سا کلر ہے اس میں غنہ کرنا ہے آپ نے، جہاں جہاں پر بھی. من شر من شر من شر من شر. دیکھیے یہ جہاں جہاں پر من آ رہا ہے اور یہ ریڈ کلر ہے اس کو آپ نے غنے کے ساتھ پڑھنا ہے. تو کل آپ نے انشاءاللہ یہ سورہ مبارکہ یاد کر کے لانی ہے. ہماری آج کی کلاس ختم ہو گئی ہے. اب اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ ہاتھ بلند کر کے